اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو احادیث کی روشنی میں درود پاک کے بارے میں بتاؤں گی۔ حدیث پاک ہے، جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک آپ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے، اوپر نہیں جا سکتی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، جس مجلس میں سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں، زمین پر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بعض عشاق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب الطیبین اور اطہر الطاہرین ہیں، لہٰذا جب کسی مجلس میں حضور علیہ السلام کا ذکر شریف ہوتا ہے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کی وجہ سے وہ مجلس معطر ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں جیسے کہ فرشتے کر لیتے ہیں۔ اور بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کے سینہ سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ کستوری اور عنبر سے بھی بہترین ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذوق و وجدان دنیا کی حرص و ہوا کی وجہ سے بدل چکے ہیں، اس لیے ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ جیسے کہ وہ مریض جس کو صفرا کے غلبے کی وجہ سے ہر میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، تو وہ کڑواہٹ اس میٹھی چیز میں نہیں بلکہ مریض میں موجود ہے، یوں ہی یہ حجاب بھی ہماری طرف سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، میرے گردا گرد 1000 خادم پھریں گے جیسے کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب پردہ رکاوٹ ہے، تا وقت ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف قبولیت کے لیے چڑھ جاتی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیب کا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رسول اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو۔ دربار نبوت میں عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافر کا پیالہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالہ میں پانی ڈال لیتا ہے، اگر اسے ضرورت محسوس ہوئی تو اس سے پانی پی لیا، ورنہ پانی کو گرا دیتا ہے۔
تم ایسا نہ کرو، بلکہ جب دعا مانگو تو اس کے شروع میں بھی مجھے یاد رکھو اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جب رب العالمین سے دعا مانگی جائے تو بغیر وسیلہ کے نہ مانگی جائے، بغیر وسیلہ کے نہ مانگو، بلکہ بار بار اس کے دربار میں اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرو اور درود پاک پڑھو۔ میرے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ میرا درود پاک کی دعوت دینا آپ لوگوں کو اگر اچھا لگتا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔